عمران خان صاحب کو ایک سول ادارے نے بھی رپورٹ دیا ہے ہارون صاحب، اور اس کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت کا 28 لوگ ہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطوں کے اندر۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے حیرت اس پہ ہے کہ صرف 28 کیوں، 48 کیوں نہیں ہے، 58 کیوں نہیں، اس لیے کہ یہ ماحول تو میڈیا نے اور اپوزیشن نے مل کے بنا دیا تھا کہ حکومت جانے کا امکان زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ سچویشن دراصل یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ پاپولر، زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے، باوجود مہنگائی کے، باوجود بے روزگاری کے، اس لیے کہ اس کا حفظ آباد کا جلسہ دیکھ لیں، میلسی کا جلسہ دیکھ لیں، نہیں حفظ آباد کا تو بھی ہوگا، منڈی باؤدین کا جلسہ دیکھ لیں، فیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ کہاں ہیں؟ کم تعلیم یافتہ لوگوں میں اور دیہی سندھ میں، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نون لیگ کے ووٹ کہاں ہیں؟ نسبتاً زیادہ عمر کے لوگوں میں اور وسطی پنجاب میں، صرف وسطی پنجاب تک۔ ہر سال 65 لاکھ پاکستانی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، 15 لاکھ سوری، اور 65 لاکھ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ووٹروں کی تعداد میں اضافہ 65 لاکھ تو نہیں ہوتا لیکن 20-25 لاکھ کا اضافہ تو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، گریجولی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نسبتاً ینگ لوگوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس کے ورکر اب زیادہ متحرک ہوں گے، جب چیلنج ہوتا ہے تو اس وقت لوگ متحرک ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ حکومت ہے، آج ملے ناراض ارکان ان سے کچھ مزید مل سکتے ہیں۔ علیم خان کا اور جہانگیر ترین کے جو مطالبات ہیں ان میں کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو نہ مانا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کو بتا دوں نعمان لنگڑیال صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے علیم خان صاحب ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے مگر وہ بھی ترین صاحب کے حکم کے تابع ہیں۔ نہیں، وہ لفظ تابع نہیں، انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ علیم خان کو اس کو دے دیا، مینڈیٹ تو خود علیم خان نے ترین کو دے دیا۔ جب وہ انہوں نے جا کے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا، جہانگیر ترین کے گھر میٹنگ کروں گا، ہی ایکسیپٹڈ ہم ایز اے لیڈر، اور بعد بھی کیا کہی کہ ترین صاحب کے ساتھ جاتی کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو اور گورنر سٹریک نہیں ہے، دو باتیں کہی۔ ہاں یہ تو ہارون صاحب پتہ ہے، اسی معاملے کو لے کر تو سارا مدعا آگے بڑھا ہے پنجاب کا۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اپوزیشن کی بھی ٹھیک ہے کہ گورنر سٹریک نہیں ہے، لیکن ادنا کو اعلیٰ سے بدلا جاتا ہے۔ وہ بہتر کمتر کو بہتر سے بدلا جاتا ہے۔ اگر سچویشن اور خراب ہو جائے تو حاصل کیا لوگ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے بعد ایک مہنگائی کا ایسا ہولناک طوفان آئے گا؟ خدا کا شکر ہے پاکستان میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگ بھوک سے مر گئے ہوں، دوائی نہ ملنے سے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہی خوددار آدمی ہوتا ہے کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور دوا دارو نہیں کرتا، وہ جو ریئر ہے۔ اس 25 لاشیں ہر روز دلی میں اٹھائی جاتی تھی آج سے 10 سال پہلے بھوکوں کی، پورے انڈیا میں سینکڑوں، 1000 بھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور پاکستان میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، دوائی خرید کے دیتے ہیں، ہسپتالوں کی پوری خوراک کھانا جو ہے مریضوں کو، لواحقین کو مہیا کیا جاتا ہے۔ شوکت خانے میں جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے اور لوگوں نے لنگر کھولے، شوکت خانے والوں نے نہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنا ہسپتال چلا رہے ہیں۔ جی، چھیپا 1 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے، سینکڑوں لنگر ہیں اس ملک میں، مزارات کے علاوہ اس ملک میں ہزاروں سکول ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ سچویشن رہتی ہے جی، تو مطلب کیا تباہی آئے گی؟ جب کرونا آیا تھا تو جو یہ ہزاروں تعلیم ریڈ کارپوریشن کے، غزالی فاؤنڈیشن کے، اپنا تعمیر ملت فاؤنڈیشن کے، ان کی حالت پتلی تھی، اس لیے لوگ تو کرونا کے لیے ڈونیشن دے رہے تھے۔ جی، تو کیا ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنا ہے؟ نیو سوشل ایگریمنٹ بات ہونی چاہیے، جو باتیں اپوزیشن کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، جو باتیں جہانگیر ترین کی، علیم خان کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، جو باتیں حکومت کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، نیا الیکشن کرا لیں، تھوڑا سا قبل وقت کرا لیں۔ یہ جو نہ عمران خان انہیں تباہ کر سکتے ہیں نہ وہ عمران خان کو ختم کر سکتے ہیں، البتہ یہ سارے لڑتے رہیں تو عوام کو ضرور تباہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، تھپکی دی ہے، میں سٹیٹمنٹ نہیں تھپکی کہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو وزارت اعلیٰ کے بیسکلی خود لوگ امیدوار ہیں انہی کو آپ برے لگتے ہیں، باقی سبھی کے لیے آپ اچھے ہیں۔ یہ بھائی اطلاع صحیح ہے ہی نہیں، یہ اس کو کامن سینس تسلیم ہی نہیں کرتی
اس وقت عمران خان صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اول تو یہ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہی نہیں ہیں. باہر وہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہوتی ہے, وہ باہر آ کے لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو یہ باتیں نہیں کی جاتی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے کافی کچھ میں نہیں مانتا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی. ان حالات میں بزدار صاحب کو اس وقت برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے, اور بزدار واز نیور اے پاپولر لیڈر, نیور ایکسیپٹڈ ایٹ چیف منسٹر, نو باڈی ایکسیپٹڈ ان پی ٹی آئی کے ورکروں نے قبول نہیں کیا, ووٹروں نے قبول نہیں کیا, اپوزیشن کی تو سب سے اہم رائے غیر جانبدار لوگوں کی ہوتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی ایک سطر ان کے حق میں چھپی ہو, نیشنل میڈیا میں سوائے ایک کالمسٹ کے جسے عمران خان نے خود کہا کہ آپ ان کی حمایت میں لکھیں, کوئی ان کے حق میں ایک لفظ نہیں لکھتا. جو لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں دل و جان سے, دیکھیں نا, کوئی آدمی جذباتی طور پہ پسند کرتا ہے عمران خان کو, وہ بھی ان میں سے دو بہت معروف جرنلسٹ جو ہیں, ان میں سے ایک کو تو نوٹس بھی دے بزدار نے, وہ اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. بزدار کی کون حمایت کرتا ہے؟ صحیح ہے. بیسکلی یہ پورا جو کھیل ہے وہ ملکی مفاد کے لیے بقول اپوزیشن کے ہے. مگر میرا ایک سوال بڑا اہم ہے ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بیرونی سازش کا الزام لگا رہے ہیں یہ احمقانہ بات ہے, مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ نہیں کئی ہاتھ ہیں اس پوری اپوزیشن کے پیچھے جو غیر ریاستی ہے. دیکھو نا, یہ تو وقت ہی سارے شواہد فراہم کرتا ہے, لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ 10 دن میں 2 دفعہ ملے امریکی کونسلر شہباز شریف سے, اور ایک دفعہ حمزہ شہباز سے ملے. جو بائیڈن تو ایک رسمی فون بھی نہیں کر سکتا, اور پاکستان کو متون کیا جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں, پہلے بھی چھپتے تھے, ابھی نواز شریف کے خلاف اب بھی چھپتے ہیں. وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے ابراج کمپنی سے $2 کروڑ لیے تھے پرائیویٹائزیشن کے وقت ان کی مدد کرنے کے. ان کے خلاف مضمون چھپتے تھے کرپشن پہ. اس کے خلاف کیا چھپ رہے ہیں کہ یہ مغرب کا مخالف ہے. افغانستان میں جو شکست امریکیوں کو ہوئی ہے اس کا پاکستان ذمہ دار نہیں ہے, اور عمران خان تو بالکل ہی نہیں ہے. قربانی کا بکرا پاکستان وہ جو افغانستان میں تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیکورٹی ادارے کر رہے تھے, اور امریکی ہار گئے. اس میں بنیادی ریئلٹی کیا ہے, امریکی ہار گئے, وہاں پہ بھاگے, اور اتنی افراتفری میں بھاگے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وہاں اتنا اسلحہ چھوڑ آئے ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس نہیں ہے. اتنی گاڑیاں, اتنے ہیلی کاپٹر, اتنے جہاز, اتنے بم, اتنی جناب آرمڈ کارز, آرمڈ وہیکلز, اتنی رائفلیں, اتنے بم. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, پریس کانفرنس آج جو اپوزیشن کے رہنماؤں نے کی ہے, انہوں نے آج پھر یورپی یونین کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کے جو سفارتی پالیسی ہے, آپ کا جو سفارتی عمل ہے, دیکھیں عمران خان صاحب کو میں نے کل کہا تھا محتاط الفاظ کے انتخاب میں محتاط ہونا چاہیے. وہ خان صاحب کا مستقل مسئلہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں. یہ کہنے کی بجائے کہ ہم تمہارے نوکر ہیں. ہاں دیکھیے انہوں نے عوامی جذبات کی ویسے تو نمائندگی کی, یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بات مانیں گے جو ملک کے مفاد میں ہوگی. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا. باقی وہ جب برہم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اور زیادہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں. اپوزیشن کے لیے بھی ہم تو کہتے ہیں جو زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں. یعنی ایک میں پاکستانی کی حیثیت بتاؤ, جرنلسٹ کے نہیں کہہ رہا, نہ میں کوئی پولیٹیکل ورکر ہوں. دوسرا آدمی آ جائے, اپنا منصوبہ بتائیں, منشور بتائیں, کیسے مہنگائی کم کریں گے, بے روزگاری, ریلوے کا کیا کریں گے, پرائیویٹائزیشن کا کیا کریں گے, پولیس کیسے ٹھیک کریں گے, عدلیہ کیسے ٹھیک کریں گے, آپ سول سروس کو کیسے امپروو کریں گے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک حکومت نہیں کر سکے. ہم جانتے ہیں نہیں کر سکے. ویسے تو انہوں نے کرونا پہ قابو پایا, شجرکاری کی, ہیلتھ کارڈ دیے, احساس پروگرام کو اچھی طرح چلایا. بعض چیزیں وہ نہیں ٹھیک کر سکے, ان کی ٹیم بہتر نہیں تھی, ان کے وزرائے اعلیٰ کا انتخاب مگر بعض منصوبے بڑے اچھے بہترین دیے, بعض چیز کام انہوں نے اچھے کیے, مگر کرونا درپیش تھا. اگر نواز شریف کو کرونا درپیش ہوتا تو کیا کر لیتے. میں مطلب اٹ از فرام ہارسز ماؤتھ. GHQ نے عمران خان سے کہا ٹوٹل لاک ڈاؤن کرو, ہمارا مشورہ ہے, بہت تباہی آئے گی. ٹھیک, انہوں نے اس معاملے میں صحیح لوگوں سے مشورہ کرتے رہے. انہوں نے جزوی لاک ڈاؤن کیا, نہ لوگ بھوکے مرے, یعنی جتنا بے روزگاری پھیلنی چاہیے تھی اتنی نہیں پھیلی, اور کرونا پہ بھی قابو پا لیا. پہلی لہر پہ بھی, دوسری پہ بھی, تیسری پہ. ناؤ اٹ از ڈائنگ ڈاؤن, کم ہو رہی ہے.
نواز شریف صاحب ہوتے تو کیا کرتے ہیں اس کے سوا؟ چلیے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی پرفارمنس دیتے نا، کیا کرتے؟ تو یہ اپنا یہ تو بتائیں، یہ آ کے کریں گے کیا؟ عمران خان کو نکال دیں گے کیا؟ ملک کا مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو، پی ٹی آئی کی حکومت؟ کیا مسئلہ بات یہ ہے؟ یا مسئلہ یہ ہے کہ امن ہو، لوگوں کو روزگار ملے، انصاف مہیا ہو؟ 3 بار حکومت رہی نظام عدل میں، کیا اصلاح کی نون لیگ نے؟ پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کی حکومت رہی، بے نظیر کی 2 بار حکومت رہی، زرداری صاحب صدر رہے، ان 4 مواقع پر انہوں نے نظام عدل میں کیا بہتری کی؟ پولیس میں کیا بہتری کی؟ سول سروس میں کیا بہتری کی؟ ٹیکس کلیکشن میں کیا بہتری کی؟ کوئی بات ہے؟ یہ بجلی کے جو کارخانے ہیں یہ تو عمران خان نے نہیں لگائے، یہ اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ کیا یہ روپیہ جو زرداری صاحب کے پاس ہے، بیرون ملک جو جائیداد ہے، جو اپنا محترمہ کی تھی، جو اپنا نواز شریف صاحب کے فلیٹ سے، آج تک اس کی تو وہ کوئی نہیں دے سکے؟ یہ ایک محترمہ نے پرسوں انٹرویو دیا، مجھے بڑا اکرام ہے جج صاحب کو، ان کے اہلیہ نے ہر بات انہوں نے کہی، اور بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں بتایا ان کے پاس پیسے کہاں سے ہے۔